لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینہ منورہ کی فضیلت کے سلسلے میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مدینہ کا نام رکھا مدینہ منورہ، جبکہ اس کا نام پہلے یثرب تھا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مدینہ کے تئیں یہ فرمایا کہ اللہ اس شہر کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے. آپ کی خدمت میں جب کوئی نیا پھل موسم کا لایا جاتا تو آپ اسے لیتے اور کسی بچے کو دیتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے سا کے اندر برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما دیجیے اور ہمارے اس شہر کے اندر برکت عطا فرما دیجیے. اور اے اللہ، جیسے حضرت ابراہیم آپ کے بندے اور آپ کے نبی ہیں اور انہوں نے مکۃ المکرمہ کے لیے دعا مانگی تھی، ہم بھی اس شہر کے لیے آپ سے اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں. اور اس سرزمین کے مقدس ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو تمام زمینوں میں افضل قرار دیا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لیٹے ہوئے ہیں. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس شہر کی کتنی عظمت تھی. اور دوسرا، چونکہ ابھی حج کی مناسبت سے لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حج کے ارادے سے سفر کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی تو گویا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا. فقط جفانی کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور مزید ترغیب دینے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من زار قبری بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کہ جس شخص نے مرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے میری زندگی کے اندر میری زیارت کی. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش ضروری ہو گیا، کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا. اس لیے اگر کوئی آدمی بیت اللہ کے لیے جائے حج کے ارادے سے یا ویسے کسی ارادے سے تو ان کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ بھی حاضری دے، اس لیے کہ یہ سب سے اہم عبادت ہے. بعض علماء نے تو اس کو واجب کے قریب تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا یہ گویا کہ ایک واجب عبادت ہے. اور اللہ کے رسول کی ترغیبی روایت کہ جس شخص کو وسعت ہو میرے پاس آنے کی اور وہ نہ آئے تو گویا کہ اس نے بے رخی اختیار کی اور میرے اوپر ظلم کیا. ان روایت کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ جانے کے بعد سب سے اہم کام اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جائے. اور جب وہ جائے تو اس کا طریقہ اور اس کا آداب فقہا نے یہ لکھا ہے کہ غسل کر کے وہ مدینہ منورہ داخل ہو. اور بہتر یہ ہے کہ وہ پیدل اگر جا سکتا ہو تو پیدل جائے. جانے کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کے اندر جائے اور وہاں جا کر کے تحیۃ المسجد کے نام سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. اور پھر وہاں سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد ممبر اور آقا مدنی کے خوابگاہ کے بیچ میں جو جگہ ہے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں جائے اور وہاں جانے کے بعد 2 رکعت ادا کرے. اور اس جگہ جا کر کے اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ وہ جنت میں نماز ادا کر رہا ہے. اور وہاں کے بعد پھر وہ شخص چلا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر، اور جانے کے بعد 2-3 ہاتھ پہلے وہ کھڑا ہو جائے روضہ اطہر کے قریب جا کر کے، اور پھر وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جو بھی محبت کے کلمات ہو سکتا ہو صلاۃ و سلام پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی الرحمہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین. اس طرح کے الفاظ سے حضور کے اوپر درود پیش کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص آ کر کے میرے قبر پر درود پیش کرتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کا خود جواب دیتا ہوں. پھر اس کے بعد وہاں آدمی جو دعا مانگنا چاہے اپنے خیر دنیا کی بھلائی کے قبیل سے یا آخرت کی بھلائی کے قبیل سے وہ دعا مانگے. پھر وہاں سے تھوڑا سا 1 ہاتھ ہٹ کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے قبر کے سامنے روبرو کھڑا ہو جائے اور پھر ان کے لیے بھی
صلاۃ و سلام پیش کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، پھر وہاں سے ہٹ کر کے حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے محاذات میں کھڑا ہو کر کے پھر ان کے لیے دعا مانگے، پھر وہاں سے نکل کر کے اگر وقت ملے تو جنت البقیع چلے جائے، اور وہاں جانے کے بعد تمام مؤمنین اور مؤمنات جو وہاں لیٹے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ یہ آداب میں لکھا ہے۔ اس لیے اگر کسی آدمی کو یہ سعادت مل جائے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ زیارت نبی کرنے کے بعد روضۃ البقیع جائے اور تمام مؤمنین اور مؤمنات کے لیے ایصال ثواب کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عبادت کرنے کی، یہ والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔